اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے پیارے اے پی ایس کے اسٹوڈنٹ اور اس کے علاوہ اور اسکول کے بھی جو ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں جس کی بک کلاس 6 کی ترجمۃ القرآن ہے، 6 کلاس لیول 6، تو بیٹا یہ میں جو ہے فرسٹ پارٹ میں اس میں آج کر رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ترجمۃ القرآن۔ تو اس کے کانٹینٹس میں سب سے پہلے جائیں گے تو اس کے کانٹینٹس میں جو ہیں آپ لوگ ذرا دیکھیں تو اس کے کانٹینٹس میں ہیں سورہ فاتحہ، سورہ فیل، سورہ قریش، سورہ معون، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ نص، سورۃ اللہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ پھر قصے ہیں قصص الانبیاء کے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ پھر اس میں جو ہے نا ہم سب سے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ دیکھیں۔ فاتحہ جو ہے فتحہ، یہ ہمیشہ کسی بھی چیز کی ابتدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آغاز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے تعارف میں یہی ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مکی ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کا مشہور نام فاتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے قرآن کا آغاز شروعات ہوا، اور یہ ایک دعا بھی ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا سکھایا گیا ہے، اور جبکہ پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے، تو اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ دعا بھی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس میں یہی مین پوائنٹس ہیں۔ پھر حدیث کی روح سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین نے دیکھا، فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا خوشخبری ہے، یہ دو نور روشنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیے جا رہے ہیں۔ تو وہ دو روشنیاں جو ہیں وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ تو آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی حرف تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ تو دیکھیے یہ اس کی فضیلت میں جو ہے وہ حدیث ہے۔ اب مزید جو ہے وہ جاننے کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے شیطان مردود سے۔ تو ہر انسان کو پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز سے یا دشمن سے درکار ہوتی ہیں۔ اچھا بیٹا اب آ جاتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو سب سے پہلے بیٹا آپ لوگ اس میں کیا کریں گے، ترجمہ ضرور اس کا یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ بہت ضروری ہے، ترجمے سے کیونکہ آپ نماز پڑھیں تو ترجمہ ضرور جو ہیں اس میں رکھیں۔ اہم نکات میں یہی سارا کچھ ہے جس میں بتا دیا گیا۔ قرآن عربی گرامر، تو گرامر جو ہے اس کا بہت ضروری ہے، اس میں کلمہ اور اس کی اقسام ہیں۔ تو ہر بامانی لفظ یا جملہ جو ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے، اور اس کی اقسام میں جو ہیں وہ اسم، فعل اور حرف ہیں، ٹھیک ہے، جس کو انگلش میں ایک یہاں پہ کوئی بھی جملہ جو ہے بامانی لفظ یا جملہ اس کی گروپ بندی کی جاتی ہیں، اس کے گروپ بنائے جاتے ہیں، تو انگریزی میں ان کی تعداد جو ہیں وہ 8 ہیں، جس کو پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں، جیسے ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، ٹھیک ہے، یہ سارے کچھ اس میں آتے ہیں۔ تو اس میں اسم، فعل اور حرف، تو اسم تو سب کو پتہ ہے کہ کسی چیز، جگہ، شخص کے نام کو، اور عربی میں آخر میں جو تنوین، دال دو پیش دون تنوین پہ آ جائیں، جبکہ فعل جو ہے وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا جو ہے وہ ظاہر ہو کسی بھی زمانے میں۔
اس میں زبر پہ اختتام ہوگی، جیسے ضرب، ٹھیک ہے، ذہب، تو یہ سارے جو ہیں وہ فعل ہیں، وربس ہیں۔ حرف جو ہے نا یہ وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کو آپس میں ملاتا ہے یا ان کے بیچ جو ہے وہ رابطہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ذہب زید الی المسجد، تو اس مثال میں الا جو ہے وہ حرف ہیں، اور اس میں من، علی اور فی حرف کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، پیج نمبر 8 میں جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو جو دیا گیا ہے وہ اسم جو ناؤن ہے، کسی شخص، چیز، جگہ، صفت یا کام کا نام اس اسم میں آتا ہے، مثلا حامدن، اور وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو پیش جو مطلب تنوین آ جائے، کیونکہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس لفظ کے آخر میں تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو، یا جس لفظ کا آغاز، شروعات ال سے ہوتا ہو، اس میں دیکھیں کافی الفاظ ہیں، تو ہم اس میں سے کچھ لے لیں گے، جیسے محمد، احد، نذیر، تو یہ بھی جو ہے وہ اسم ہے، جبکہ اگر ہم المسجد، المشرق، المسلم، تو یہ بھی اسم میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مذکر مؤنث، تو جس لفظ کے آخر میں گول تا اس طرح آ جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ مؤنث ہیں، جیسے مسلمۃ، آیۃ، کافرۃ، اور مذکر اور مؤنث کی پہچان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ لوگ یہ آگے سوالات جوابات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا اس کے علاوہ اگر ہم اس کی مشق میں آ جائیں اختتامی کام پہ 9 نمبر صفحہ میں، تو یہاں پہ دیکھیں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے صاف کہ الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں، تو آپ ساتھ ساتھ اگر بک ہو تو ٹک کر سکتے ہیں۔ الرحمن کا معنی ہے بڑا مہربان۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سورت ہے پہلی، بدلے کے دن سے مراد ہے آخرت کا دن۔ الفاتحۃ کا مطلب ہے جس سے ابتدا ہو جائے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ابھی یہ کیونکہ کمپریہنشنل تھا، کمپریہنشنل چیزیں آپ لوگ جانتے ہو جی، کہ جس کو ہم تفہیم بھی کہتے ہیں، کہ آپ کو اگر پیراگراف دی جائیں تو نیچے سوالات کے جوابات آپ لوگ خود ڈھونڈ سکتے ہو، تو اس میں بہترین طالبات وہ ہوں گے جو ان سوالات کے جوابات خود جو ہیں وہ ڈھونڈیں، جیسے قرآن مجید کا آغاز کس صورت سے ہوتا ہے، اس میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ دعا کیوں کہا جاتا ہے، یہ جواب بھی اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں، اور تفصیلی جواب سورہ فاتحہ کا تعارف بیان کریں، یہ بھی اس میں ہے تفصیلاً ڈیٹیل کے ساتھ، اور سورہ فاتحہ کے فضائل جو ہیں اس پہ مفصل تفصیلاً نوٹ لکھیں، یہ بھی اسی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ہیں ٹیچر کی رہنمائی میں، اور کچھ آپ لوگ کی اپنی سیلف اسٹڈی سے بہت سی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 1 سورہ فاتحہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ بچوں۔ اختتام میں صرف ایک بات ہے کہ جن بچوں نے ان کو دیکھا ان کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اب آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس پہ کمنٹس بھی دے دیں، اور آگے شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ کے طور پہ۔